آج بھی کوئی کہانی نہیں ہے، آج بھی ایک بات ہے، ایک خیال ہے، ایک سوچ ہے، یا آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، ہم کیا ہیں۔ دنیا میں 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ زندگی کی اصل حقیقت جان سکتے ہیں۔ ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حسرتوں، ہماری خواہشوں، ہماری سماجی، معاشی ترقی کی حیثیت کیا ہے، ہماری نفرتوں، ہماری رکاوٹوں، ہماری دشمنوں کی اصل حقیقت کیا ہے۔ آپ 3 جگہیں ایسی جہاں چلے جائیں تو آپ کو پھر اس کا اثر سامنے آ جائے گا۔ آپ وہاں جا کے بیٹھ کے دیکھیں، پھر آپ پوری طرح جان جائیں گے کہ دنیا ہے کیا۔ یہ 3 جگہیں ہیں: قبرستان، ہسپتال اور جیل۔ اب کبھی اپنے اگر بائے ملک جائیں تو اگر اپنا قیمتی سوٹ یا اچھے کپڑے پہن کر سب سے پہلے قبرستان چلیں۔ آپ کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک قبروں کے کتبے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ تمام قبروں کا سٹیٹس دیکھیں۔ آپ کو محسوس ہوگا ان قبروں میں سوئے ہوئے زیادہ تر لوگ سٹیٹس کے لحاظ سے آپ سے کہیں آگے تھے۔ یہ لوگ آپ سے زیادہ مہنگے سوٹ پہنتے تھے، آپ سے زیادہ مہنگی پرفیوم، آپ سے اچھے جوتے، آپ سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن آج یہ مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہیں اور قبر کا کتبہ ان کی واحد شناخت رہ گیا ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ لوگ رتبے، اختیار اور تکبر میں بھی آپ سے بہت آگے تھے۔ مکھیاں بھی ان کے ناک پر بیٹھنے سے پہلے سوچتی تھی، ہوائیں بھی ان کے قریب پہنچ کر رک جاتی تھی۔ کبھی ان زمین، اس ملک اور اس سسٹم کے لیے ناگزیر سمجھے جاتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک سانس ان کے پھیپھڑوں سے باہر نکلی اور واپس جانے کا راستہ بھول گئی۔ اس کے بعد یہ لوگ دوسروں کے کندھوں پر سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچے۔ زندگی نے انہیں فراموش کر کے واپس لوٹ گئی۔ اب ان کا مرتبہ، ان کے اختیارات، ان کا تکبر، ان کی ناگزیریت 2 فٹ کے کتبے میں سمٹ کر رہ گئی ہے۔ آپ قبرستان کی کسی شکستہ قبر کے سرہانے بیٹھ جائیں اور اپنے ارد گرد پھیلی قبروں پر نظر ڈالیں۔ ان سے سوال پوچھیں کہ میرے پاس کتنا وقت باقی ہے۔ آپ کے اس سوال کے جواب میں تاریکی، سناٹے اور بے بسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ آپ اسی طرح کبھی بھی ہسپتال کا چکر لگا لیا کریں، آپ کو وہاں اپنے جیسے سینکڑوں، ہزاروں لوگ ملیں گے۔ یہ لوگ بھی چند دن، چند گھنٹے پہلے تک آپ کی طرح دوڑتے، بھاگتے، لپکتے اور شور مچاتے انسان تھے۔ یہ بھی آپ کی طرح سوچتے تھے، یہ بھی زمین پر ایڑی رگڑیں تو تیل کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ ان کا بھی خیال تھا کہ زمین پاؤں مار کر دہلا دیں گے۔ ان کو بھی گمان تھا کہ دنیا میں کوئی وارث، کوئی چیز انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن پھر ایک دن ان کے لیے بھی زندگی عذاب بن گئی۔ ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ کی لکیریں، کان، جگر، دل، دماغ ان سے بے وفائی کر گئے۔ یہ اپنے ٹھنڈے گرم محلوں سے نکل کر اسپتال کے بدبودار کوریڈور کے مسافر بن گئے۔ اور اگر آپ امیر ہیں تو مہنگے پرائیویٹ ہسپتال میں جائیں گے، لیکن وہاں بھی آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ آپ کو مہنگا ڈاکٹر، قیمتی سے قیمتی ترین دوا خرید سکتے ہیں، لیکن بے بسی کے عالم میں ہسپتال میں پڑے رہیں گے۔ شاید شفا ملے اور شاید نہ ملے، یہ اللہ کے اختیار میں۔ ڈاکٹر تو دوا خرید کے دے سکتا ہے، لیکن شفا نہیں۔ یہ لوگ قدرت کے اس قانون کے قیدی بن کر ہسپتالوں میں پڑے ہیں۔ اور آخری بار آپ جیل کا چکر ضرور لگائیں، وہاں آپ کو سینکڑوں، ہزاروں ایسے لوگ ملیں گے جو کبھی آپ کی طرح آزاد پھرتے تھے، رات کے 3 بجے کافی پینے نکل جاتے یا اپنے نرم بسترے میں زندگی گزارتے، لیکن آج کسی نہ کسی حیوانی جذبے کے بہکاوے میں آ گئے۔ کسی کمزور لمحے میں وہ بہک گئے، اور تیش میں اور عشرت میں یا پھر خوف میں ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی جس کی پاداش میں لوگ سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے، اور اب جیل کے معمول کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آپ سزائے موت کے قیدیوں سے ضرور ملیں۔ آپ کو ان سے مل کر محسوس ہوگا کہ لوگ رغبت کے جذبے کو ایک لمحے کا سکھ دینے کے لیے، ہم اپنی انا کو گنے کا رس کا ایک گلاس پلانے کے لیے، 1 منٹ کے لیے اپنی ناک کو دوسروں کی ناک سے بلند رکھنے کے لیے، ہم دوسروں کی ضد کو کچلنے کے لیے بعض اوقات ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ موت بھی ہم پر ترس کھانے سے انکار کر دیتی ہے۔ ہم جیل کی سلاخوں کو پکڑ کر اللہ سے معافی مانگ مانگ کر دن رات اور رات اور دن ڈھلتا دیکھتے ہیں، لیکن ہماری سزا پوری نہیں ہوتی۔ سم ٹائم آپ کو ایک چھوٹی گالی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن وہ ایک چھوٹی گالی اگر آپ برداشت نہ کریں، اس کا جواب دیں، یا وہ لڑائی کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ آپ جیل کے قیدیوں کو سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو حسرتوں سے دیکھتے، ان کی کانپتی ہوئی انگلیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کا لمس کو ترس گئی۔ آپ ان کے بے قرار پاؤں کو دیکھیے جنہیں آزادی کا احساس چکھے ہوئے کئی برس بیت چکے ہیں۔ آپ ان انگلیوں کو تیرتے ہوئے ان کی رت جگہوں کی فصلیں بھی دیکھیں جنہوں نے اپنی ہی غلطی، اپنی ہی کوتاہی، اپنے جرم پر معافی مانگ مانگ کر اگائی ہے، لیکن یہ قدرت یہ فصل کاٹنے پر راضی نہیں ہو رہی۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیے اور اپنے آپ پر نگاہ دوڑائیے۔ یہ سوچیے کہ آپ پر بھی دن ایسے سینکڑوں، ہزاروں کمزور لمحے آتے ہوں گے جب آپ بھی لالچ کے بہکاوے میں آتے ہوں گے۔ آپ پر بھی غرور، تکبر کا ماؤنٹ ایورسٹ چڑھ جاتا ہوگا۔ آپ بھی رقابت کے نرغے میں آتے ہوں گے، لیکن کوئی نادیدہ ہاتھ، کسی دوست کی نصیحت یا حالات کی کوئی مہربانی آپ کو روک لیتی ہے۔ آپ بازار جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے قدرت آپ پر خاص مہربان ہو، آپ کی خامیوں کو، کوتاہیوں کو، آپ کی غلطیوں کو
آپ کے گناہوں کا، آپ کے جرائم پہ پردہ ڈال دیتی ہے، یہ آپ کے گواہیوں، ثبوتوں، قانون کی کچہریوں میں بچائے رکھتی ہے، لیکن یہ آپ قدرت کی اس مہربانی کو اپنی چالاکی یا نہیں سمجھے۔ اگر آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ آپ کی چالاکی چال سوبراج ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قانون کی آنکھوں میں خاک جھونکنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تو دنیا کا کوئی قانون آپ کو نہیں بچا سکتا۔ آپ قبرستان، ہسپتالوں اور جیلوں میں بے گناہ، معصوم، انتہائی شریف لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے کبھی کوئی اصول نہیں توڑا۔ یہ اس قدر محتاط تھے کہ زمزم کو بھی ابال کر پیتے تھے، یہ دودھ نہیں مکھن اپنی بھینسوں سے پال لیتے تھے، دیسی مرغی کھاتے تھے، صبح صبح اٹھ جاتے تھے، اپنی پوری زندگی میں کوئی بے اعتدالی، کوئی غفلت، کوئی سرزد نہیں ہوئی۔ آپ کو ایسے لوگ بھی دیکھیں گے جو آرام سے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے اور جو اپنی لین میں گاڑی چلاتے ہیں، جو اپنی سمت میں رہتے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں، جو دوسری جنگ عظیم کے دوران بننے والے قوانین کا آج بھی احترام کرتے ہیں، جنہوں نے آج بھی سائیکل پر بتی لگائی ہوئی ہے، لیکن یہ دوسروں کے جرائم میں مبعوث ہو گئے۔ یہ بے گناہ ہونے کے باوجود قانون نہ کھلنے نہ ٹوٹنے والے دانتوں میں پھنس گئے ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کھیرا کاٹنے سے پہلے اسے دھوتے تھے، لیکن یہ لوگ یہ ہسپتالوں کے مستقل مہمان بن گئے ہیں۔ یہ تین جگہیں ایسی ہیں جہاں گئے بغیر ہمیں زندگی کی اصل حقیقت، اپنی اوقات اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا اندازہ نہیں ہوگا۔ آپ کو جب کبھی موقع ملے، جب آپ کو لگے کہ آپ کو زندگی دیکھنی چاہیے، کبھی کبھی ہمیں موقع ملتا بھی نہیں یا ہم موقع دینا نہیں چاہتے، ان جگہوں پہ جائیں تو آپ کو زندگی کا احساس ہوگا۔